نسبت اچھی رکھو. اعمال کی جان ایمان. نماز، روزہ، حج، زکات، عبادت، نیکی، ذکر، اس کی جان کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو زکات ہے، ایمان ہے تو عبادت. اور ایمان ہی نہ ہو تو 6 کروڑ برس والا بھی جنت سے نکالا جا سکتا ہے. اگر ایمان نہ ہو کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں، کیونکہ ہر عمل کی جان ایمان. اب مجھ سے پوچھو ایمان کی جان کیا ہے؟ ایمان کی جان کیا ہے؟ تو اس کے لیے تمہیں بریلی والے کے پاس لے جانا پڑے گا، اعلیٰ حضرت کے پاس لے جانا پڑے گا. پوچھو اعلیٰ حضرت سے، حضور اعمال کی جان ایمان ہے تو ایمان کی جان کیا ہے؟ کہا محبت رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ محبت رسول ہے تو ایمان، ایمان ہے تو عمل. تو آقا نے پہلے نماز کی تبلیغ نہیں کی، روزے کی تبلیغ نہیں کی. آقا نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. پہلی دعوت، سرکار کی پہلی دعوت کیا تھی؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلے ایمان لاؤ. ایمان کے نور سے پہلے دل کی صفائی کرو. ایمان کے نور سے پہلے دل کی طہارت کرو. ایمانی نور سے دل کو منور کرو، دل کو مجلا مشفع بناؤ. اور جب تمہارا دل ایمانی نور سے مزین ہو جائے تو پھر کہا جائے گا اقیم الصلاۃ، اب نماز پڑھو. وآتوا الزکاۃ، اب زکات دو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب روزہ رکھو. فمن استطاع الیہ سبیلا، طاقت ہے تو اب حج کرو. تو یہ سارے اعمال ایمان کے بعد ایمان ہے. مگر آج کے دور کی یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ جس پر جو فرض ہے اس سے وہ دور ہے. جس پر جو فرض ہے وہ اس سے دور ہے. جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں وہ نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں. جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں وہ نماز کے لیے تبلیغیں کی جا رہی ہے. اور جو واقعی میں ایمان والے ہیں وہ نماز سے دور ہے، ان کی مسجدیں نماز سے دور ہے. تو ان کے پاس نماز نہیں ایمان ہے، وہاں نماز بہت ہے، ایمان ہی نہیں ہے. یہی حال ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو دکھاوے کے لیے کبھی پلیٹ فارم پر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ندی کے کنارے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی روڈ پر کھڑے ہو جائیں گے. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایسے ہی 4-5 آدمی ندی کے کنارے جا رہے تھے. نماز کا وقت ہوا تو ایک امام بن گیا، 4 پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی. اب تھوڑی دیر کے بعد یہ دریا میں، ندی میں مچھلی کے کودنے کی آواز آئی. تو جو ندی کے سائیڈ میں کھڑا تھا وہ پہلے چمکا کہ یہ کیا ہوا. تو بازو والا بولتا ہے گھبراتا کیوں ہے، مچھلی ہوگی. تو تیسرا بولتا ہے تم دونوں کی نماز ٹوٹ گئی، نماز میں تھوڑی بولتے. تو چوتھا بولتا ہے تو کاہے کی ہوشیاری کرتا ہے، تیری بھی تو گئی. تو امام صاحب بولتے میری نہیں گئی، میں بولا ہی نہیں ہوں. بے ایمان کی نماز ایسی ہوتی ہے. ہمارے ایک شیخ الحدیث سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں صبح اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر ایک مرغا صبح چلا رہا تھا، جیسے اس کی عادت، بانگ دے رہا تھا. تو اس کی آواز سن کر ایک لومڑی نیچے پہنچ گئی. لومڑی
اب لومڑی نے جب مرغے کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہ چلو ناشتے کا انتظام ہو گیا ناشتے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کو نیچے کیسے اتارے؟ تو پہلے تو لومڑی نے خوب تعریف شروع کی کہ مرغا بھائی کیا آپ کی آواز ہے، کیا انداز ہے، کیا ترنم ہے، کیا تلفظ ہے آپ کے، کس ادارے میں پڑھے ہو؟ مرغا سوچتا ہے کہ آج میری تعریف کیوں کر رہا ہے ضرور دار میں کچھ کالا ہے یہ میرا دشمن، میری جان کا دشمن آج میری تعریف کر رہا ہے۔ کہا بات کیا یہ بتاؤ؟ تو لومڑی بولتی آسان تو بہت اچھی تھی آپ نے، اب نیچے تشریف لائیے تو ہم دونوں مل کے نماز پڑھ لیں۔ لومڑی سمجھ گئی کہ یہ نماز کے نام پہ مجھے بلا رہا ہے، پھر مجھے حلوہ بنائے گا پھر مجھے یہ بریک فاسٹ بنائے گا۔ تو اس نے وہ اترا تو نہیں، ہمارا بھائی ہوتا تو اتر جاتا یہ تھوڑی سی واہ واہی میں اتر جانے والا، مگر مرغا ہوشیار تھا، نہیں اترا، مگر اس کو بگانا بھی ضروری تھا۔ تو مرغے نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک شیر ندی میں پانی پی رہا تھا، تو مرغا چلاتا ہے لومڑی بھائی بس 5 منٹ رک جاؤ، 5 منٹ۔ کہا کیوں؟ کہا امام صاحب وضو کرے، جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اس نے مسجد میں ملا دیا، اور پھر دیکھا کہ ابھی تو شہر والے آپس میں ملنا باقی ہے، تو نبی نے فرمایا لو جمعہ کے دن جامع مسجد میں آ کر مل جاؤ جامع مسجد میں آ کر مل جاؤ۔ تو جمعہ کے دن پورے شہر والوں کو جامع مسجد میں ملا دیا۔ پھر دیکھا کہ کچھ علاقے والے رہ گئے، چھوٹے چھوٹے دیہات والے رہ گئے، تو آقا نے فرمایا لو سال میں 2 مرتبہ عید کے نام پر عیدگاہ میں مل جاؤ، عیدگاہ میں مل جاؤ۔ اور دوستو عیدگاہ میں نبی نے ایسے ملایا ہے کہ کوئی مذہب ایسا ملا نہ سکا، کوئی دین ایسا ملا نہ سکا، کوئی دھرم ایسا ملا نہ سکا جیسا پیغمبر اسلام نے ملا دیا۔ عیدگاہ میں دیکھو قدم سے قدم مل گیا، سینے سے سینہ مل گیا، کاندھے سے کاندھا مل گیا، چہرے سے چہرہ مل گیا، سب کچھ ملا ہوا تھا۔ پھر بھی اسلام نے کہا نہیں، ابھی ذرا کمی ہے، ابھی ملنے میں تھوڑا فرق ہے، ابھی بھی کچھ بھید نظر آ رہا ہے۔ کیا بھید ہے؟ کہا امیر کے بدن پر شاہی لباس ہے، غریب کے بدن پر غریبی کا لباس ہے، کوئی مزدوری کے لباس میں ہے، کوئی مالداری کے لباس میں ہے، ابھی لباس بھی نہیں ملا۔ اور اس کے بعد بھاشا دیکھو سب کی الگ الگ، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، ابھی یہ پورے ملے نہیں ہیں، عیدگاہ میں آنے کے بعد بھی یہ 2 ڈیفرنس ابھی باقی ہے۔ تو میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو آواز دی، اے یمن والو آؤ، اے شام والو آؤ، اے عراق والو آؤ، اے ایران والو آؤ، اے گجرات والو آؤ، اے ایم پی والو آؤ، اے یو پی والو آؤ، اے سی پی والو آؤ، اے پوری دنیا کے ایمان والو آؤ، عرفات کے میدان میں مل جاؤ، عرفات کے میدان میں مل جاؤ۔ اور عرفات میں تو ایسا ملایا، ایسا نبی نے ملایا، کوئی مذہب ایسا ملا نہ سکا، کوئی دین ایسا ملا نہ سکا جیسا اللہ کے رسول نے ملایا۔ قدم سے قدم مل گیا، سینے سے سینہ مل گیا، کاندھے سے کاندھا مل گیا، چہرے سے چہرہ مل گیا، لباس بھی مل گیا، لباس بھی مل گیا، بھاشا بھی مل گئی۔ اب یہاں کوئی گجراتی نہیں بول رہا ہے، کوئی مراٹھی نہیں بول رہا ہے، کوئی تیلگو نہیں بول رہا ہے، جتنے بھی آ رہے چاہے گجراتی ہو، مراٹھی ہو، تیلگو ہو، کنڑ ہو، انگلش والا ہو، امریکی ہو یا انڈین ہو، جو بھی آ رہا ہے سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پتہ ہی نہیں چلتا گجراتی کون ہے، مراٹھی کون ہے، کالا کون ہے، گورا کون ہے، امریکی کون ہے، رشین کون ہے، چائنیز کون ہے، اٹالین کون ہے۔ میرے نبی نے ایسا ملایا، کوئی مذہب ایسا ملا نہ سکا، کوئی دین ایسا ملا نہ سکا، کوئی دھرم ایسا ملا نہ سکا جیسے آمینہ کے لال نے ملایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن ولادت مصطفیٰ کانفرنس۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے در پہ بلاتا ہے دیوانہ بنا دیتا ہے کہ تو میری بارگاہ کا دیوانہ ہے، میری بارگاہ میں آؤ تو دیوانوں جیسے بن کر کے آؤ، ادائیں دیوانوں جیسی ہو، تیرا عمل دیوانوں جیسا ہو، تو میری بارگاہ کا دیوانہ ہے۔ اور دیکھو حج میں جتنے ارکان ہیں آپ اگر تھوڑا سا سوچیں تو یہ سارے ارکان دیوانوں جیسے ہیں۔ یہ بہترین سوٹ ہوشیار لوگ پہنتے ہیں، یہ کوٹ پینٹ ہوشیار لوگ پہنتے ہیں، یہ سونے کے بٹن ہوشیار لوگ لگاتے ہیں، یہ بہترین ٹوپی عقل والے لگاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے تم میرا دیوانہ ہے، دیوانوں والا لباس پہن۔ تو دیوانہ والا لباس ہوتا کیا ہے؟ جو چادر مل گئی اسی کو لپیٹ لیا، دوسری چادر مل گئی اسی کو اوڑھ لیا، اسی کو اوڑھ لیا۔ اور اس میں ایک دوسری بھی مصلحت ہے، احرام میں دوسری بھی ایک مصلحت ہے۔ دوستو جو حج کے لیے جا رہا ہے کیا ہے اس کے پاس؟ کیا اس کی صورت اس لائق ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دکھا سکے؟ اس کا عمل کیا اس لائق ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنا چہرہ دکھا سکے؟ اس کا کردار دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، اس کے گناہوں کی گٹھلیاں دیکھو۔ تو کہا گیا نادان تیرے پاس ہے کیا جو رب کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہے؟ اے جانے والے، اگر تو کعبے میں جانا ہی چاہتا ہے تو نبی کا لباس لے کر جا، نبی کی سنت لے کر جا، نبی کی ادائیں لے کر کے جا۔ تو دیوانوں والا لباس نبی نے پہنا تو خدا نے اسی کو پسند فرما لیا۔ اب وہاں چلے کعبے میں، اب دیوانوں جیسی ادا دیکھو، ذرا سا سوچو آپ، دیوانوں جیسی ادا۔ دیوانے جو ہوتے ہیں، جس کے بھی دیوانے ہوتے ہیں اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا تو میرا دیوانہ ہے، یہ میرا گھر ہے، چل اس کا طواف کر، اس کا چکر لگا۔ تو چکر بھی لگایا جا رہا ہے۔ اچھا تم نے دیوانے کو دیکھا ہوگا کہ وہ صرف محبوب کے گھر کے چکر ہی نہیں لگاتا، کبھی دیوانگی میں آ جاتا ہے تو کبھی اس پہاڑی پہ چلا گیا، کبھی اس پہاڑی پہ چلا گیا، دن کہیں ہے تو رات کہیں ہے، دیوانہ ہی تو ہے۔ تو خدا نے کہا چل اب اس صفا مروہ پہ دوڑ لگا لے، اس مزدلفہ میں رات گزار لے، عرفات میں دن گزار لے، تو میری بارگاہ کا دیوانہ ہے، تو میری بارگاہ کا دیوانہ۔ اچھا دیوانوں کی اور بھی ادائیں کرائی جا رہی۔ ایک دیوانے کو تم نے دیکھا ہوگا کہ جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ لیمن سیپ لاؤ، میرے لیے بہترین گلاس لاؤ، میں بیٹھ کے پیوں، 3 سانس لے کر پی۔ یہ تو ہوشیاروں کا کام ہے، یہ دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ تو آب زمزم پینے کا طریقہ بھی یہی ہے، آب زمزم پینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی پیاس لگے پہنچ جاؤ کنویں پر اور جو برتن ملے اسی کو منہ سے لگا لو، اسی کو منہ سے لگا لو، نہ بیٹھنا ہے نہ 3 سانس لینے ہے۔ اور حکم یہ ہے زمزم پینے کا کہ بس پیتے جاؤ پیتے جاؤ پیتے جاؤ، حلق تک پی لو، حلق تک پی لو۔ اور اگر کچھ بچ گیا ہے تو واپس مت ڈالنا، اپنے اوپر وہ پانی گرا لینا تاکہ پلٹو تو پتا چلے یہ رب کا دیوانہ آ رہا ہے، یہ رب کا دیوانہ آ رہا ہے۔ ساری ادائیں دیوانوں کی وہاں کرائی جا رہی، ساری ادائیں دیوانوں کی۔ اچھا تم نے دیوانے کو دیکھا ہوگا پتھر بھی مارتا ہے، یہ دیوانے پتھر بھی مارتے ہیں، مگر دوستو یہ دنیا کا دیوانہ ہے، جب مارتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہ شریف ہے کہ بدماش ہے، نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، اچھا ہے کہ برا ہے۔ یہ دنیا کے دیوانوں میں تمیز نہیں ہوتی، مگر اللہ کے دیوانوں میں بڑی تمیز ہوتی ہے۔ وہ اچھوں کو نہیں مارتے، شیطان کو مارتے ہیں، وہ اچھوں کو نہیں مارتے، شیطان کو مارتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے حج کے تمام ارکان دیوانوں جیسے ادا ہو رہے ہیں۔ خدا نے اپنی بارگاہ کا دیوانہ بنا دیا، لیکن جب وقت آیا حج پورا ہو گیا، ارکان ختم ہو گئے، تو اب حکم ہوا بس بہت ہو چکا ہے دیوانے، اب یہ دیوانگی چھوڑ۔ ناخن بہت بڑھ گئے ہیں ترش والے، بال بہت بڑھ گئے من والے، احرام اتار، نفیس لباس پہن، پاک صاف کپڑے پہن لے، جو تو پہن رہا ہے وہی پہن لے، اب حج پورا ہو گیا، اب ذرا قاعدے میں آ جاؤ، اب دیوانگی مت کرنا، اب شور و گل نہ کرنا، اب ادھر ادھر نہ بھاگنا، اب ادھر ادھر چکر مت مارنا۔ اے میرے بندے اب تک تو
محبوب کے گھر بھیج رہا ہوں، اب محبوب کے گھر بھیج رہا ہوں، وہاں دیوانگی نہ کرنا، وہاں شیر نہ کرنا، وہاں ادھر ادھر نہ بھاگنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر وہاں آواز بھی بلند کرے گا تو یہ تیرا حج بھی بیکار ہو جائے گا، یہ تیری نماز بیکار ہو جائے گی۔ ایک جانے والے جا، مگر ادب سے جانا، احترام کے ساتھ جانا، عزت کے ساتھ جانا، اور خیال رکھنا کہ اگر تو نے میرے گھر میں کوئی غلطی کی ہے تو میرا رسول تجھے معاف کروا دے گا، لیکن اگر تو نے وہاں کوئی غلطی کی ہے تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، کاشانہ محمد کا۔ دوستو ذرا سا خیال کرو، پورا قرآن دیکھے تو نبی کی نعت نظر آ رہی، محبت والی نظر چاہیے، عشق والی نظر چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ سارے فضائل و مناقب جو قرآن میں بیان کیے گئے مخصوص نبی کے لیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے بھیجا تجھے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، چمکتا ہوا آفتاب بنا کر۔ اٹھاؤ قرآن کریم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب